سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اور ہم چھوڑ دیں گے اس دن ان کے بعض لوگوں کو کہ وہ گھس رہے ہوں گے بعض میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اکٹھا کر کے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور پیش کی جائے گی اس دن، ہم پیش کریں گے اس دن جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے لا کر۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننا بھی ان کی دسترس میں نہیں تھا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے ان آیات میں سے پہلی آیت کا تعلق یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جوڑا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو تمام انسانوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف جمع ہونے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس طرح کہ یہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہوں گے۔ یموج بعضهم فی بعض، بعض کے اوپر گھس رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، گزشتہ دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں، ایک کی نسبت 999 کے ساتھ، یعنی ایک عام انسان اور 999 یاجوج ماجوج کے۔ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے ان کی کثرت تعداد پہ، ان کی آبادی کی کثیر ہونے پر، تو جب یہ اس درے سے نکلیں گے، اس جگہ سے باہر کی طرف آئیں گے، تو کثرت تعداد کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے۔ ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ میں پہلے باہر نکل جاؤں، میں پہلے باہر نکل جاؤں۔ تو یہ کیفیت، یہ منظر یاجوج ماجوج کے اس درے سے باہر نکلنے کا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ منظر اس دن ہوگا جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ مرے ہوئے لوگ جو قبروں میں جا چکے، کوئی کہیں بکھر چکا، کوئی پانیوں میں بہہ گیا، کوئی کہیں پہ ہے، ان سب کو اکٹھا کرے گا اللہ رب العزت، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت آ کے رہے گی، کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے۔ قبر کوئی بھی شکل ہو، یہ مٹی کی ڈھیری بھی قبر ہے، کوئی انسان جل کے راکھ ہو گیا، پانیوں میں بہہ گیا، وہ بھی اس کی قبر ہے، کوئی فضا میں بکھر گیا، وہ بھی اس کی قبر ہے۔
جو کوئی جہاں کہیں جس حالت میں ہے رب ان کو اکٹھا کرے گا سب کو۔ اس منظر کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان کی کیفیت ایسے ہوگی کہ یہ ایک دوسرے پہ گر پڑ رہے ہوں گے، جس طرح بارش ہو اور بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں۔ اب ان پتنگوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی کدھر کو گر رہا ہے کوئی کدھر کو گر رہا ہے۔ فرمایا یہی کیفیت انسانوں کی ہوگی کہ کوئی پتہ نہیں کس طرف کو جانا ہے اور کدھر اکٹھے ہونا ہے، اور خوف ازدحام کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ایسے گر رہے ہوں گے جیسے پتنگے گرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے، جو 4 مقرب فرشتے ہیں ان میں سے ایک نام اسرافیل علیہ السلام ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ یہ اس سور کو، سور کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی چیز کو جو ایک سائیڈ سے باریک ہو دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہو، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے یا باجا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے باریک ہے دوسری سائیڈ سے منہ کھلا ہے، ایسی کوئی چیز وہ اپنے منہ میں رکھ کے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب حکم ربی آئے اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ ایک دفعہ پھونک ماریں گے جس کو نفخ اولا کہا جاتا ہے، تو فرمایا فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، سب پہ موت کسی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، آسمان و زمین میں جو کوئی ہے سب پہ موت جیسی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ ایک موقع پہ کسی نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب کیا وجہ ہے آپ کو کبھی بہت زور سے ہنستے نہیں دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ علیہ السلام تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم کا معنی چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کبھی کبھار آپ اس طرح ہنسے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے ہیں۔ آواز سے کہکہ لگا کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے۔ عربی زبان کے اندر ان تینوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں، اور کہکہ اونچی آواز سے ہنسنے کو، کہکہ لگانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اونچی آواز سے کبھی نہیں ہنسے، بلکہ ایسے ہنسنے والوں کو ایک جماعت جو نماز کے اندر اسی طرح کہکہ لگا کے ہنسی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کے فرمایا کہ تمہارے وضو بھی ٹوٹ گئے، جا کے وضو دوبارہ کرو۔ نماز تو ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی کہکہ لگا کے ہنستا ہے اتنی آواز سے کہ کسی دوسرے کو سنائی دے جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز تو ٹوٹتی، وضو بھی ٹوٹ جائے۔ اور اگر ایسی آواز سے ہنستا ہے جس کو دوسرا تو نہیں سنتا، خود کو سنائی دیتی ہے، اپنے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہنس پڑا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی، اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تبسم یا مسکراہٹ بغیر آواز کے جو ہنسی، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کیا وجہ ہے، آپ کو کبھی اونچی آواز سے ہنستے نہیں دیکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے کان لگائے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب قیامت کا بگل بجانوں۔ ایسی صورتحال میں میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ ایسی صورتحال میں کیسے میری ہنسی نکل سکتی؟ جب کسی انسان پہ کسی چیز کا ایک پریشانی بنی ہوئی ہو، ایک خوف کا سا عالم ہو تو اس کی ہنسی نہیں نکلتی۔ پھر میں ایسے حالات میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ تو
تو یہ پہلا نفخہ ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا نفخہ ہوگا۔ کسی نے پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو فرمایا 40 کا۔ یہ 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں، سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک نفخے کے بعد پھر دوسرا نفخہ ہوگا، یہاں اس دوسرے نفخے کا تذکرہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ فرماتے پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائے گے، سب اکٹھے ہوں گے۔ پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کو اللہ رب العزت ایک میدان کے اندر جمع کرے، سب ایک انسان، سب ایک میدان میں جمع ہو گے، اور انسان ہی نہیں، جنات بھی۔ اور اگر اس پہ دیکھا جائے کہ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی نے مارا ہوگا تو اس کا بھی ہم بدلہ دلوائیں گے، تو جانور بھی سارے اکٹھے کیے جائیں گے، جانور بھی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ان سب کو اکٹھا کرے گا کون؟ اللہ فرماتے ہم اکٹھا کریں گے۔ اور پھر الذین وعرضنا جہنم، ہم جہنم پیش کریں گے، جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اور سورۃ فجر کے اندر 30ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کیفیت یوں ہوگی کہ 70,000 زنجیروں کے اندر جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیروں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لے کتنے فرشتے ہیں اور انہوں نے کس قدر زور سے اس کو تھاما ہوا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا اس کے باوجود وہ قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اور فرمایا اس منظر کو دیکھ کر میدان حشر میں، اس منظر کو دیکھ کر، جہنم کی چلباڑ اور اس کی دھاڑیں سن کر، ما بقی من نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، کوئی اللہ کا نبی اور رسول بھی ایسا نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے گا، سب گر پڑے گے، اور ایک ہی لفظ سب کی زبان پہ ہوگا، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور محسن ہستی، میرے اور آپ کے سب سے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک زبان پہ اس دن بھی لفظ کیا ہوگا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ فرمایا ہم اس جہنم کو لائیں گے ان کے سامنے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے ہم اس کو پیش کریں گے۔ وہ کافر الذین کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھی، ہم ذکری، ہمارے ذکر سے پردے میں تھی۔ ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، جس کو اللہ پاک نے دوسری جگہ اس کا نام اسی انداز سے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے اللہ رب العزت، تو ذکر قرآن کریم ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرماتے جو میرے اس ذکر سے یعنی قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہم ان کی معیشت اور روزی کو تنگ کر دیتے۔ فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ان کا حشر ہم قیامت کے دن اس طرح کریں گے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن سے منہ پھیر لیا، قرآنی احکامات کی قدر نہیں کی، ان کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، گویا دنیا کے اندر ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہا، ان کو قرآن کریم کے احکامات نظر ہی نہیں آئے،
تو جب دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی تو اللہ فرماتے قیامت کے دن بھی ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ان لوگوں کو جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کو ان کے سامنے پیش کریں گے، جو ہماری یاد سے غافل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، کسی موقع پر بھی اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ ہر بات کے ساتھ اللہ کا تذکرہ ہو، ہر کام کے ساتھ اللہ کا تذکرہ ہو۔ بسم اللہ اللہ کا تذکرہ ہے، کوئی اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ اللہ کا تذکرہ ہے، کسی نے نیکی کر دی جزاک اللہ اللہ کا تذکرہ ہے، کوئی کام مستقبل میں کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کا تذکرہ ہے، کسی سے ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ قدم قدم پہ ذکر کرو، یاد کرو، کس کو؟ اللہ رب العزت۔ فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہے، جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پھری ہوئی ہیں، ان کے سامنے ہم جہنم کو لائیں۔ اور صرف آنکھیں نہیں پھری ہوئی بلکہ فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ لوگ ہماری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے کان بھی ہمارے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور قرآن کریم سے دور کر لیا کہ اب ان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ قرآن کو سن سکے۔ اب ان کی جو ہے ہمت ختم ہو گئی۔ تو ایسے لوگ جن کے کان قرآن سننے سے بہرا، جن کی آنکھیں قرآن کو دیکھنے سے اندھی، جو ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کو ان کے سامنے پیش کریں گے، سامنے لائیں گے۔ تو میرے بھائیو آج ضرورت ہے، آج وقت ہے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی بنے اور آخرت بھی ہماری اچھی بنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، ان احباب نے جو پاک کلام پڑھا، یا اللہ گزشتہ ہفتے میں جو درس قرآن ہوا، طلباء نے پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، محدثین، فقہاء اور تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما۔
बुरी मौत और उसके सवाब से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। इज्जत की ज़िंदगी, शहादत की मौत नसीब फरमा। इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। मकरूज़ों को कर्ज़ों के बोझ से रिहाई नसीब फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा। जिनको औलाद दे रखी है अल्लाह उनकी औलादों को नेक और फरमा बरदार बना। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ अरहमर राहिमीन, वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की हर शर व फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम के नाम पे बनने वाले इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अरहमर राहिमीन, इस अजीम मकसद से हमने आंखें चुराई, 70 बरस बीत गए। अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ़ फरमा। ऐ अरहमर राहिमीन, इस पाक वतन के नज़रियाती मुहाफ़िज़ीन उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इसकी जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ीन अफवाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तमाम दीनी मदारिस, मसाजिद, मराकिज़ की हिफाजत फरमा। उलमाए उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा। ऐ अरहमर राहिमीन, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या